ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی رات کو ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس طرح کی جب ویڈیوز آتی ہیں تو فوراً لوگ ہمیں بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے کوئی ریبٹل کے طور پر بات کر دیں امت کی اصلاح کے لیے۔ تو وہ ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان تو حضرت داتا گنج بخش، جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی حجویری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے، تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں۔ اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی علیہ السلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو۔ تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کا پاکستان، حضرت خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے۔ کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا۔ کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا۔ دیکھو تو کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں۔ حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں، آپ تو نیک روحیں ہیں نا۔ ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں۔ 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا۔ ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں۔ تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی۔ حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے، ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتا ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے، یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو، اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے، اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ۔ اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں، کشف المحجوب کا، جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف۔ ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا، صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے۔ اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی، اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے۔ میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں۔ مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔
اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشد بہشت میں جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، کیونکہ ان کے پیر آگے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری تھے، تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ. یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے. یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ. اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. ہاں تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے ساری. ہاں انہوں نے نگاہ میں ہوتے ہی رہ گئی ہیں. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی وہ تو کسی بابے نو کھنگڑ